أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام. الصلاة والسلام وعلى آلك یا خاتم النبیین یا رحمتا للعالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هون من الأحوال مقتحمين ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وجب الاحترام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر میاں محمد رضوان صاحب نقشبندی مجددی دامت برکات العالیہ آستان عالیہ بدوتی شریف اور دیگر مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوام اہل سنت، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود السلام. خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بے پایہ احسان ہے اور اس کا بے حد شکر ہے کہ اس نے اپنی خاص توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے. یہ دعا کرتے رہا کریں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. پیارے آقا علیہ السلام کی طرف سے امت کی شفقت میں، امت کے پیار میں، امت کے درد میں، امت کے فکر میں اور امت کے خاتمہ بالخیر کی محبت میں، پیار میں آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ خصوصی تعلیم دی ہے، پیغام دیا ہے اور اپنی طرف سے یہ خصوصی حکمن فرمایا ہے کہ آپ نے ان کلمات کو، الفاظوں کو، ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یقیناً دوستو اس میں شک نہیں ہے کہ سکرات موت کے وقت شیطان کا بڑا شدید حملہ ایمان پر ہوتا ہے. خاتمہ بالخیر بہت ضروری ہے. اگلی زندگی کا اگر ایمان سے ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے.
میرا آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ جو کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا، میرا آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا ہے کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اس لیے دوستوں یہ پیغام اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اہل محلہ کے لیے، ہر اپنے مسلمان بھائی کے لیے خصوصی طور پہ دل میں محبت رکھیں، پیار رکھیں، درد رکھیں، فکر رکھیں۔ اور یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے، میرے آقا علیہ السلام کی ادا بھی ہے۔ اس لیے محترم یہ جو مجالس ہوتی ہیں نا، دیکھیں پچھلی بار میاں صاحب نے صحابہ کرام کی مناسبت سے بڑا خصوصی ہمیں پیغام دیا، صحابہ کرام کی محبت کے حوالے سے صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے، اور ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ محبت کا، پیار کا، نسبت و ارادت یعنی اتباع کی صورت میں جوڑنے کا، اس پر ہمیں پچھلے پروگرام میاں صاحب نے خصوصی ہمیں پیغام دیا۔ تو الحمدللہ یہ بھی ایک پیغام تھا، میں بات کر رہا ہوں۔ پھر جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، عیدین کے خطبے ہوتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہے، محفل میلاد ہے، لیکن مختلف یعنی آستان عالیوں پر یا مختلف مساجد میں یا مختلف مقامات پر یعنی مختلف یعنی چاند کے حوالے سے بھی، یعنی اسلامی مہینے کے حوالے سے بھی اور انگریزی مہینے کے حوالے سے مختلف پروگرام جاری ہیں۔ تو محترم یہ تمام جو پروگرام ہیں، جو محافلیں ہیں، جو مجالس ہیں، اس کے اندر فقط تقریریں نہ دیکھیں کہ تقریریں ہو رہی ہیں، خطاب ہو رہے ہیں جی، بات ہو رہے ہیں جی، فلاں مولوی صاحب بڑی کمال تقریر کرتے جی، فلاں کمال کرتے جی، ان باتوں کو چھوڑیے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کے منہ سے پیغام کیا نکل رہا ہے، وہ ہمیں کیا دے رہا ہے۔ اور اتنی بڑی محفل کا سجانا، یہ مقصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ فقط لوگوں کو جمع کرنا، شو بازی بنانا، کھانا پکا کے لوگوں کو کھلا دینا میں کمال ہو گیا؟ محترم یہ بات نہیں ہے، یہ نظام چلتے رہیں گے، یہ ہو رہا ہے۔ اصل جو مقصد، جو ہماری غرض و غایت، جو اصل میں ہماری نیت اور ارادہ ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اس میں پھر قید نہیں ہے کہ بندے بہت زیادہ ہوں یا اس میں جناب انتظامات بہت زیادہ ہوں، نہیں، کوئی یہ بات نہیں ہے۔ بندے 2-4 بیٹھ جائیں، بندے 100 بیٹھ جائیں، بندے ہزاروں بیٹھ جائیں، جتنے بھی ہوں، بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے وہاں اپنے آنے والے ساتھیوں کو تھوڑے سے وقت اس میں 6 گھنٹے تقریر کر لیں، آدھا گھنٹہ کر لیں، 5 منٹ کر لیں۔ ہمارا مقصد، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی نہ کوئی اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو پیغام دیں، اور وہ پیغام اصلاح پر، تربیت پر، روحانیت پر، علم پر وہ مبنی ہو، اس میں ہماری اصلاح ہو، اس میں ہماری تربیت ہو، اس میں ہماری زندگی مزین ہو جائے، ہماری زندگی سنور جائے، ہماری زندگی پیاری ہو جائے، ہماری زندگی ایسی بن جائے کہ وہ ہماری زندگی، وہ ہماری سیرت، وہ ہمارا کردار، وہ ہمارے اعمال، وہ ہماری ادائیں اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، میاں صاحب تشریف فرمائے ہیں، میاں صاحب کو چھوٹے بھائی اہل علم ہیں، تشریف فرما ہے، آپ کے اندر ماشاءاللہ بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہوں گے، اہل مطالعہ بیٹھے ہوں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، دل کی تختی پہ لکھ لیں، اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی خوبصورت ہو جائے، بولیے میری زندگی خوبصورت ہو جائے، میری سیرت خوبصورت ہو جائے، میری زندگی کے سارے اعمال، میری زندگی کی ادائیں، میری زندگی کے ایک ایک فعل خوبصورت ہو جائے، پیارا ہو جائے اور مزین ہو جائے، تو اس کے بعد اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو، یاد رکھیں وہ آقا علیہ السلام کی اداؤں کے بغیر کبھی بھی خوبصورت زندگی نہیں ہو سکتی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام میں خوبصورت پیغام دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دیکھو اسوۃ، اور شروع میں فرمایا لقد، یہ تاکیدی لفظ ہے کہ اس کے بغیر کہ گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ کس کے بغیر؟ سبحان اللہ، رسول اللہ، اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے، جو ان کی ادائیں ہیں، فرمایا اسوۃ
حسنہ، سارے بولیے اسوۃ حسنہ۔ اب دیکھیں یہ الفاظ آپ نے اپنی زبان پہ لائے، میں بھی لایا، اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ قربان جائے کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند ہو گئے، کمال نہیں؟ اسوۃ حسنہ۔ امت مسلمہ کی ایک اور جملہ بھی یاد کر لیں، امت مسلمہ کی کامیابی، کامرانی، عروج، بلندی، عزت، وقار، دبدبہ، روب، غلبہ، فتح، بتائیے کس بنا پہ ہوگا؟ اس کے لیے یہ صاف کلیئر بات ہے کہ اسوۃ حسنہ۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کے بغیر، آقا کی خوبصورت زندگی کے بغیر، اے امت مسلمہ تو نے ڈرتے رہنا، تیرے دل میں ڈر رہا ہے غیروں کا۔ وہ مجھے کسی نے ایک تصویر بھیجی میرے موبائل میں، جنگل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہرنوں کے جب وہ گروہ جا رہا ہوتا ہے، شیر پڑتے ہیں، تو اگر ہرن مل کر اگر حملہ کر دیں تو میرا خیال ہے کہ شیر بھاگ جائے گا، اور وہاں بھینسیں وہ پھر رہی ہوتی ہیں۔ مجھے کس تصویر بھیجی کہ اب شیر نے ایک بھینس کو پکڑ کے اس کی گردن کو مروڑا ہوا ہے، اور باقی ساری بھینسیں کھڑی ہو کے ایسے انتظار کر رہی ہیں۔ کیا بولیے؟ انتظار، میں لفظ بولا انتظار کا، دیکھ تو رہی ہیں، دیکھ تو، لیکن انتظار بھی کر رہی ہیں کہ اگلی باری کس کی ہے۔ میری بات پہ غور کریں، شیخ صاحب نے، ان کے صاحبزادوں نے جو اپنے گھر میں ایک ماہانہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے، اس میں ایک ایک پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ مال خرچ کرنا معمولی کام نہیں ہے اس دور میں، بندے کی تو منشا کی جڑے، جتنا جوڑا جائے، خرچ کرنا کمال نہیں ہے حضرت صاحب، ہر ایک کے لیے کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ جس کے رزق کو اللہ کی راہ میں مختلف طریقوں سے جو رب کو پسند ہے خرچ کرنے کے لیے رب پسند کر لے۔ تو اتنا یہ پروگرام ہے کہ کس لیے؟ بس آپ آ گئے، ہم تقریر کریں گے، جناب آپ سن لیں گے، لنگر کھائیں گے، چلے جائیں گے، پھر اس طرح رہیں گے، تو پھر سن لیں، بات سن لیں۔ وہ اس نے اس کی گردن مروڑی ہوئی ہے، باقی ساری بھینسیں کھڑی دیکھ رہی ہیں اور اگلی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ اگر وہ بھینسیں ایک ایک لات مارے نا میاں صاحب، ایک ایک لات یعنی ٹانگ مارے یا حملہ کر دے، ایک شیر ہے، یا مارا جائے گا یا بولیے یا بھاگ جائے گا۔ اس نے مجھے تصویر کیوں بھیجی؟ اس نے مجھے تصویر کیوں بھیجی؟ اس نے کہا مسلمان جتنے اسلامی ممالک ہیں نا، وہ اپنی باری باری کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اے امت مسلمہ، قرآن تو رب فرما رہا ہے قرآن مجید میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی دولت کو سمیٹنے والے، دنیا کی دولت کے لالچ میں آنے والے، دنیا کے لالچ تما ہرس رکھنے والے اور کسی کا خیال نہ کرنے والے، سن میری بات، رب فرما رہا ہے حتی زرتم المقابر، تیری حیثیت کیا ہے، تو ہے کیا؟ سن میری بات، رب فرما رہا ہے حتی زرتم المقابر، تو ابھی سمیٹتا تھا، دوڑ رہا تھا، لگا ہوا تھا دن رات کہ راتوں رات پوری دنیا کا مالک میں بن جاؤں۔ حتی زرتم المقابر، ہوا کیا؟ ادھر موت آئی، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک وقت مقرر تھا، اٹل تھا، حتمی فیصلہ تھا، ادھر وہ اپنے کام میں لگا، موت آئی، پتہ ہی نہیں چلا، وہ زیر زمین چلا گیا۔ اے امت مسلمان، آ جائیں، واپس آ جائیں، خدا کی قسم اپنی باری کا انتظار نہ کریں، بلکہ آؤ متحد ہو جائے۔ متحد کے لیے بولیے، متحد کے لیے، اتحاد کے لیے، محبت کے لیے، پیار کے لیے ایک ہی جملہ ہے، کیا؟ اسوۃ، بولیے اسوۃ۔ اب دیکھیں قرآن کے الفاظ سنیے، یہ سورۃ آل عمران ہے، سورۃ اس کی آیت نمبر 133 سے 34 کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس میں جو اللہ تعالی نے فرما دیا ہے نا، خدا کی میں قسم اٹھا کر کروں، میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس الفاظ اور کلمات نہیں ہیں، میرے پاس وہ انداز نہیں ہے، وگرنہ رب نے اس 2 آیتوں کے اندر میں کہتا ہوں سمندر بہا دیے ہمارے لیے۔ ہائے ہائے، اب دیکھیں جملے میں غور کرنا،
اللہ فرما رہا وسارعوا، دوڑ لگاؤ، کوشش کرو، بھاگو، جدوجہد کرو، دن رات ایک کر دو۔ اب ماشاء سب اہل علم بیٹھے ہیں، جس کام کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوڑ کا حکم کر رہا ہے کہ جلدی کریں، وہ کام رب کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اس کام کی رب کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہوگی؟ وہ کام رب کی بارگاہ میں کتنا اعلیٰ اور عظیم ہوگا؟ ہے۔ تو اب اب دیکھیں، شرک ایک جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے، اس کو پیغام سمجھے، توجہ کریں پوری۔ اب حلقہ علم میں بیٹھے ہیں، حلقہ ہے، اور جب اگلے پروگرام کی انتظار کریں کہ یا اللہ اگلا جو پروگرام آئے گا 13 چاند کو، وہ حلقہ یہ علم ہوگا، میں ابھی یہاں بیٹھے اگلے حلقہ علم کا ارادہ کر لیا ہے، آج سے لے کر اگلے حلقہ علم تک پورا مہینہ آپ کو حلقہ علم کا ثواب ملتا رہے۔ یہ حلقہ علم ہے، حلقہ علم ہے، اس کی تعریف الگ ہے، اس کی شان الگ، اس کی عظمت الگ ہے کہ حلقہ علم کا مقام رب کی بارگاہ میں کیا ہے۔ میں تو حلقہ علم ہی سمجھتا ہوں، 2 آدمی بیٹھ جائے، 5 بیٹھ جائے، 100 بیٹھ جائے، 1-2 بیٹھ جائے، صرف گھر کے افراد بیٹھ جائے، حلقہ علم کے لیے کوئی تعداد کی ضرورت نہیں ہے، اتنی تعداد ہو، اتنا انتظام ہو، نہیں، کوئی بات نہیں۔ سنیے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، لفظ بڑا توجہ طلب ہے اور سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وسارعوا، کیا فرما رہا ہے؟ دوڑ لگاؤ، بھاگو۔ اب دوستو فجر کی نماز ہے، کیا فجر کی اذان ایک مسلمان سن رہا ہے۔ یہ صاحب ایک بڑا خصوصی جملہ میرے دماغ میں آتا ہے، حضرت صاحب علم تشریف فرما ہے، بڑا جملہ ایک عجیب سا میرے جواب میں آ گیا۔ اچانک فجر کی نماز کی اذان ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ اذان ہو رہی ہے۔ اذان میں بلاوا ہے نماز کا، اور یہ بلاوا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا رہا ہے نماز کا۔ کس کا آ رہا ہے؟ نماز کا۔ اب وہ اذان سن رہا ہے، اذان اب اذان سننے کے بعد وہ نماز کی طرف نہیں گیا۔ 2 ہی ہیں، ایک نفسانی خواہش، ایک رب، ایک نفسانی خواہش، ایک رب کی طرف سے بلاوا ہے، آ۔ نفسانی خواہش نے کچھ نہیں کیا، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جو نفس تیرا سے تو کچھ بھی نہیں کیا، جتنے تو دشمن ہے۔ ویسے نفس بننے میں 7 قسم کے ہیں، کتنے؟ لیکن نفس ہمارا، جو نفس ہمارا، اللہ معاف کر کے بدبخت ہے، یہ اس طرح مائل کرتا رہتا ہے۔ جملے پہ غور کریں، رب کی طرف سے بلاوا ہے کہ آ میری بارگاہ میں جھک جا۔ اذان اس نے سن لی، اب نفسانی خواہش کیا کہے؟ اب سو گیا، نماز قضا ہوگی، نماز نہیں پڑھی، رب کے بلاوے کے حکم کی تعمیل نہیں۔ میاں صاحب شرک کس کو کہتے ہیں؟ علامہ صاحب شرک کس کو کہتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر کے اس کے سامنے سجدہ کرنا، دیوار کی پوجا کرنا، فرج کی پوجا کرنا، چاند اور سورج کی پوجا کرنا، گائے کی پوجا کرنا، اس گلاب جگ کی پوجا کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اس سے بڑا شرک کیا ہے کہ تو نفسانی خواہش کی پوجا کر رہا ہے، تو سویا رہا، نماز نہیں پڑھنا گیا، رب نے بلاوا کیا، تو ادھر نہیں گیا ہے، تو نے پوجا کی۔ رب نے فرمایا افرائیتا، سورۃ الجاثیہ 25 بار، افرائیتا من اتخذ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس شخص کو دیکھا ہے؟ اس شخص کو دیکھا ہے؟ من اتخذ، رب فرما رہا ہے، میں تو غوثلہ نہیں مار رہا، من اتخذ، دیکھا ہے اس شخص کو جس نے پکڑ لیا، جس نے بنا لیا، جس نے قرآن کے لفظ ہے، تو غوثلہ کہاوت کس سے نہیں ہے؟ میاں صاحب تشریف فرمائیں، آنکھ دہلے مطالعہ بیٹھے ہوں گے، افرائیتا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو دیکھا ہے؟ من اتخذ، جس نے پکڑ لیا، جس نے بنا لیا، الہہ، معبود۔ اب یہ خطاب مسلمانوں سے ہے، غیر مسلموں سے نہیں، یہ خطاب غیر مسلموں سے مسلمانوں سے ہے۔ الہہ کو کہتے ہیں معبود، الہہ کہتے ہیں معبود، رب کو رب بنا لیا، معبود اور خدا بنا لیا۔ کس کو؟ اگلا لفظ بڑا سننے والا ہے، اگلا لفظ بڑا، اگلا لفظ رب کیا فرما رہا ہے؟ اس نے معبود کس کو بنا لیا؟ اللہ معاف، اس نے نفسانی خواہش کو، کس کو؟
نفسانی خواہش کو معبود بنا لیا، اس کو خدا بنا لیا، اپنی حقیقی رب کی کوئی بات نہیں مان رہا، اس کو مان رہا ہے۔ رب نے فرمایا وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، پھر میں نے ان کے علم کے ہونے کے باوجود، یہ پروفیسر تھا، یہ انجینئر تھا، یہ ڈاکٹر تھا، یہ سکالر تھا، یہ بہت بڑا سیاسی لیڈر تھا، یہ بڑا فنکار تھا، اگر اس نے یہ کام کیا تو پھر وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ان کے علم کے ہونے کے باوجود ان کو گمراہ کر دوں۔ اور گمراہ ہو گئے محترم، کوئی ہاتھ کھڑے کر کے بتائے تو صحیح کہ میں سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں۔ میں دعویٰ نہیں کر سکتا، میں دعویٰ نہیں کر سکتا محترم، تو جو بالکل ڈگر سے اتر گئے ہیں وہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرات محترم جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ علم میں آ رہی ہیں؟ بولیے بولیے۔ تو اب یہاں تک جو میں نے گفتگو کر لی ہے، اب اس میں ہم نے اٹھنے سے قبل اور صاحب خانہ جو ہمارے میزبان ہیں ان کے گھر کے نکلنے سے قبل ہم نے اب کیا فیصلہ کیا ہے کہ ان قریب ہم نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، حقیقی رب کی بارگاہ میں جانا ہے، تو وہاں جواب کیا دینا ہے؟ تیری بات کو مانتا رہا یا نفسانی خواہش کو مانتا رہا؟ تجھے خدا بنا کے رکھا یا میں نے اس کو خدا بنا کے رکھا؟ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَسَارِعُوا، اے میرے بندوں میں تمہیں بڑی اچھی خاص بات کی تعلیم دے رہا ہوں، اچھے رہ جاؤ گے۔ کیا؟ اچھے رہ جاؤ گے، پنجابی جملہ چنگے رہ جاؤ گے۔ ہائے ہائے، مولا کرنا کیا ہے؟ مولا کس کی طرف دوڑ لگائیں؟ رب نے فرمایا اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، بخشش کی طرف، بخشش کو حاصل کرو، بخشش کو حاصل کرو، بخشش کو طلب کرو، بخشش کو حاصل کر لو۔ اے باری تعالیٰ یہ تو بتا دے بخشش ملنی کہاں سے ہے، بخشش کے مالک کون ہے، بخشش کا اختیار کس کے پاس ہے؟ رب نے فوراً فرمایا، یہ قرآن کا لفظ ہے، فرمایا مِن ربکم، بخشش تمہارے رب کے پاس ہے، بخشش تمہارے رب کے پاس ہے۔ تو بخشش تب بھی ملے گی جب رب سے ربط ہوگا۔ میں میاں صاحب کی زیر سرپرستی ایک حدیث قدسی میری زبان پہ آ رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو بڑی تعمیر، بس وہاں سے ایک چھوٹا سا نقطہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر، جو مجھ سے، اب توجہ رکھنا، جو مجھ سے منہ موڑ گئے ہیں، جو مجھ سے منہ موڑ گئے ہیں، جو مجھ سے، جملہ بلانا نہیں، جو مجھ سے دوسری طرف چلے گئے، اگر انہیں پتا چل جائے نا کہ میں ان کا کتنا انتظار کر رہا ہوں، اگر انہیں پتا چل جائے کہ میں ان کا اور ان کے گناہوں کو ختم کرنے کو کتنا پسند کرتا ہوں، ان کے گناہوں کو ختم کرنے کو کتنا پسند کرتا ہوں، اگر انہیں پتا چل جائے کہ میں ان کا کتنا انتظار کر رہا ہوں، تو پتا ان کی کیفیت کیا ہو جائے۔ اب جملہ سننا، پتا ان کی کیفیت کیا ہو جائے؟ ان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ میرے عشق میں، کیا بولیے، وہ میرے آگے بیٹھ جاؤ، آگے علماء آگے تشریف مسئلہ کیا بات جملے سنیں، وہ علماء کا نام ہے، ان کا حق بنتا ہے، ان کا وہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے امام ہیں، مدرس قرآن کے ماشاءاللہ، اور یہ ہمیں نبی پاک کی طرف سے حکم ہے، یہ نبی پاک کی طرف سے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اس کی مناسبت میں نے بات کی، یہ دوران تقریر کیا آگے تشریف لے آئے۔ اب جملے پہ غور کریں، اگر انہیں یہ پتا چل جائے، دو جملے میں نے بولے کتنے، اگر انہیں پتا چل جائے تو وہ میرے عشق میں زندہ مر جائیں، پھر اگلا جملے ان کے جوڑ الگ الگ ہو جائیں۔ اب یہ جملہ فرمانے کے بعد حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے پیارے پیغمبر، یہ تو میرا سلوک ہے ان کے ساتھ، جملے پہ غور کریں، یہ تو میرا سلوک ان کے ساتھ، یہ تو میری محبت ہے ان کے ساتھ جو منہ موڑ گئے ہیں، جو منہ موڑ گئے۔ اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے، وہ میرے پاس علم نہیں، تشریح نہیں کر سکوں گا، مثلا آپ سب اہل علم بیٹھے، یہ تو میرا سلوک ہے ان کے ساتھ جو منہ موڑ گئے ہیں، تو جو آج میری طرف رہے ہیں، سبحان اللہ، جو میری طرف آ رہے ہیں،
پھر ان کے ساتھ رب کا سلوک کیا ہوگا. پھر اگلا جملہ بول دوں اجازت ہے؟ پھر رب ان کو کیا پروٹوکول عطا کرے گا. رب ان کو پروٹوکول کیا دے گا جو رب کی طرف سے آ رہے ہیں, رب کی طرف آ رہے ہیں. تو رب تو فرما رہا ہے فَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اس بخشش کو حاصل کرو یا اس مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ, جلدی کر لو جتنا بھی ہو سکتا ہے, زندگی بہت محدود ہے. اس بخشش کو حاصل کرو جو تمہارے رب کے پاس ہے. سارے بولیے. اب بخشش کے بعد سوال بھی پیدا ہوتا ہے باری تعالیٰ, اگر ہم بخشش کو تیری بارگاہ سے حاصل کر لیں, کیا کر لیں؟ بخشش کا سرٹیفکیٹ مل جائے, بخشش کی دولت مل جائے, بخشش کی ڈگری مل جائے, بخشش کا بہت بڑا تحفہ انعام مل جائے, اے باری تعالیٰ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر ہم نے بہت بڑا انعام سنا دیا, فرمایا وَجَنَّةٍ, اس کے بعد تمہیں پھر جنت عطا کروں گا. کیا کروں گا؟ سارے بولیے. پھر جنت عطا کروں گا. اے باری تعالیٰ جنت ہے کتنی وسیع. ایسا تھا جناب ایک ایک گیٹ مگر لوگ جناب قتل و غارت ہو رہی ہے, ایک بلش, ایک تو وہ قتل و غارت کرنے والے خود نہ رہے. کیا سارے بولیے. میں کبھی کبھار حضور غوث اعظم الحسنی الحسینی علیہ رحمہ کا قول کبھی بول دیتا ہوں کہ لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں, لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں, پر خود نہ بسے. کیا خود نہ بسے, بسا کوئی اور حساب دے گا. تم بڑے آئے, بڑے زیر زمین چلے گئے, کفن کہتی تو ہڈیاں بھی گل گئی. اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ آئیے محترم ٹائم زیادہ ہو جائے گا. جملہ بڑا توجہ طلب ہے, جملہ سارے بولیے. جملہ بڑا توجہ طلب ہے اور سننے والا ہے. رب نے دو جملے میں نے دے دیا, آپ کو یاد ہو گئے. کس کی طرف دوڑ لگانے کا رب نے حکم کیا ہے؟ بولی کس کی طرف؟ بخشش کہاں سے ملے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ رب کے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہوگی. تو رب کے حکم کی تعمیل کہاں سے ملے گی؟ وہ جملہ میں نے پہلے بول دیا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آقا صاحب کی زندگی کا اپنانا, سیرت کا اپنانا, اداؤں کا اپنانا, خوبصورت زندگی کو سامنے رکھ زندگی کا بسر کرنا. یوں سمجھو کہ یہی اللہ کے حکموں کی تعمیل ہے, یہی بخشش کا بہترین مانگنے کا ذریعہ. اس کے بغیر بخشش نہیں ملتی. یار میں تو فتویٰ نہیں دے رہا, میں تو قرآن کی مناسبت سے بات کر رہا ہوں. اس کے بغیر نہیں, اس کے بغیر گزارا سارے بولیے, اس کے بغیر گزارا. اب جنت کے بارے میں عرض کیا جائے بھائی تعالیٰ, جنت ہے کتنی وسیع. ہائے ہائے, رب نے اس کا بھی پتہ دے دیا. رب نے فرمایا دیکھیں الفاظ کے دیں, ارض السماوات والارض, زمین و آسمانوں پر پھیلی ہوئی, زمین اور آسمانوں پر پھیلی ہوئی ہے. آخر میں جا کر کیونکہ قرآن کے خاصہ ہے, ایک اور جملہ بھی یاد کر لو. اللہ کے کلام کا ایک خاصہ ہے کہ رب نے ہر آیت کے آخر میں ہر آیت کا نتیجہ دے دیا. یہ کمال اللہ کے کلام کا, یہ کمال نکتہ ماشاءاللہ. آپ دیکھیں اتنی بات کرنے کے بعد آخر میں ہم نے جملہ دیا, بڑا خوبصورت جملہ دیا. فرمایا پتہ جنت میں نے کن کے لیے تیار کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کن کے لیے فرمایا وہ عدت کا مطلب ہے تیار, تیاری, تیار. وہ عدت پتہ میں نے کس کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ اے اللہ تعالیٰ کن کے لیے؟ رب نے صاف کہہ دیا, فرمایا للمتقین. سبحان اللہ. للمتقین, للمتقین, متقین کے لیے. متقین کی نشانی کیا ہے؟ متقین کی علامت کیا ہے؟ متقین, متقی کی جمع ہے متقین. ہائے ہائے, نشانی کیا ہے, علامت کیا ہے, تعارف کیا ہے, ان کی پہچان کیا ہے؟ رب نے آگے پوری لسٹ دے دی ان کی پہچان کی, پوری نشانیاں, ان کی علامات رب نے بیان کر دی ہیں. خدا کے تو یہ قرآن ہے. ہماری بات قسمتی, بات وقتی, ہم قرآن کے نزدیک نہیں. ہمارے 30 پارے ہیں, ایک آیت میں رب نے سمندر بہا دیے. یہ بے کنار سمندر ہے, اس کی تہ بھی نہیں ہے, خزانوں سے یہ بھرا ہوا سمندر ہے. امت مسلمان آج بھی آ جا, دل یہ دعوت فکر ہے,
دامن قرآن اور دامن صاحب قرآن آج تھام لے، پکڑ لے، پھر رب خود ہی فرما رہا ہے وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، رب نے تو کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، کوئی بات۔ کسی کی کیا ضرورت ہے تیرے خلاف سازشیں کرے؟ میری بات پہ غور کریں، کسی کی ضرورت ہے؟ تو ہوں مسلمان، قرآن تیرا، نبی تیرا، رب تیرا، مکہ مدینہ تیرا، بغداد تیرا۔ جب رب بھی تیرا ہے تو سپر طاقت کون ہے؟ بولو نا، سپر طاقت کون ہے؟ اعلیٰ کون ہے؟ عظیم کون ہے؟ سب کچھ تو ہے، پھر تو ڈرنا ہے، خوف کھا رہا ہے غیر سے، تیرے دل میں کتب دبا ہے، ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، کیا نہیں ہونا، موت تو آنی ہے نا۔ ایمانی غیرت پڑھ کر آگے محترم، ابھی میں قرآن کے اندر چل رہا ہوں، ابھی میں دائیں بائیں نہیں گیا، اگلے الفاظ بڑے پیارے، میاں صاحب الفاظ بڑے پیارے آ رہے ہیں۔ رب نے فرمایا کیا نکلی تیار جنت؟ نہیں اونچی نہ بولو، اونچی نہیں بولنا، نہ اونچی نہیں بولنا، میں نے پوچھا تیار کیا نکلی کر رکھی ہے؟ اج پھر سوچی آ رہے ہیں بھئی میں سبحانہ تو نہیں کروا رہا، ہاتھ تو کھڑے نہیں کروا رہا، نعرے تو میں نہیں لگوا رہا، وہ میری عادت ہی نہیں ہے، میرا معمول ہی، میں کیوں کروں؟ آپ کی مرضی ہے، سبحان اللہ کہو یا نہ کہو، میرے کو اپنا ٹیکہ بنانے آیا ہوں، میں یہاں پہنچا ہوں تو میری نیت یہی ہے کہ یا اللہ میرے منہ سے کوئی الفاظ نکلوا، کوئی پیغام نکلوا جس سے ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے، میں کو ٹیکہ کروانے آیا ہوں، واہ واہ ہو جائے، علامہ سو بڑی تقریر کر کے مجھے کیا ملے گا؟ ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نماز، بیٹا غلط تو ہو گیا میرا۔ نہیں محترم، میں آپ کے وقت کو ضائع نہیں کر رہا، جو مجھ سے ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا ہے رب نے فرمایا میں نے جنت تیار کر رکھی کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ اے باری تعالیٰ متقین کا تعارف تو کرا، متقین کا تعارف تو کرا۔ رب نے تعارف بڑا پیارا کروایا، فرمایا الذین، کیا آنا پہلا تعارف دی، پہلی نشانی دی، پہلی علامت، پہلی پہچان، رب تعارف کروا رہا ہے الذین ینفقون۔ سبحان اللہ، پتہ ان کی نشانی پہلی کیا ہے؟ وہ خرچ کرتے ہیں۔ مولا کیا فرمایا میرے دی رزق میں سے، مولا اس کی کچھ سند ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے شروع میں کہہ دیا، شروع میں نے فتویٰ لگا دیا، مما ایمنت ترداوتی، میں رب کی راہ میں بڑا خرچ کر دیا ہے، میں مساجد بنا دی، میں نے مدارس بنا دی، ایمنت تیر چکا کہ یہ شکر ادا کر کہ میں نے تمہیں خرچ کرنے کی توفیق دے دی، یہ شکر ادا کر میرا، وکرنا مما، پتہ کون سا خرچ کر رہا ہے؟ مما، اس میں سے جو ہم نے دیا، تیرا نہیں ہے، بڑا کمال ہے، شکر ادا کر، میں نے کمانے کی توفیق دے دی ہے، ساری عطا دے دی ہے، تندرستی دے دی ہے، صحت دے دی ہے، اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کے بندے، تیرا نہیں ہے، یہ رب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پہلی پرندن کی شانی کیا ہے؟ متقین کی۔ آپ کا کیا اپنا کیا ارادہ ہے؟ میں کہا آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تیاری ہے؟ ہوں تسی نام ہی بولو نا، تو جدو انہیں ہونا ہے نا، انہیں ایک کو بھی کھائی دینی ہے تو سارے ساتھ گم، سارا دعا سان ہی نکلنا، میاں صاحب سارا دعا سان ہی نکلنا دینا، علامہ صاحب تسی پھٹ نہیں گئے، دعا سان ہی نکلنا دینا انہیں، یہ بھی ہونا کہ نہیں ہونا؟ تو تسی نہ بول لو، انہیں دینا بولنا دینا ہی نہیں، تسی گم ہو، میں نے کہا تیاری ہے نا، تیاری میں رہو، تیاری میں۔ سنو پہلی نشانی کیا لکھی؟ چلو اور آدھا گھنٹہ سوچو، آدھا گھنٹہ سوچو، ان کی پہلی تیاری نشانی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے دی رزق میں سے رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اب خرچ کرنا لہذا موضوع ہے، سخاوت موضوع ادھر نہیں جانا، میں نے کچھ اور کچھ میرا مقصد ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ رب کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ اے باری تعالیٰ کس طرح خرچ کرتے ہیں، کیا طریقہ آیا ہے، یہ بڑا سننے والا ہے۔ فرمایا فی السراء والضراء، فی السراء والضراء، ہائے ہائے سبحان اللہ، خوشی ہو، غم ہو، آسانی ہو، تنگی ہو، تھوڑا ہو، زیادہ ہو، جو حال بھی ہو، ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر گھڑی
جو بھی تلکل ایام نداولھا بین الناس، دن گردش کرتے ہیں، وہ جس حال میں بھی ہے، فی سرا ہے وہ ترا ہے، وہ میری راہ میں خرچ کرو بس۔ سبحان اللہ۔ اب اس پر بے شمار کمال چیزیں ہیں، لیکن آگے بڑھیے۔ یہ پہلی نشانی سنی آپ نے کن کی؟ متقین۔ کیا بات ہے یار، تیار ہو نا؟ کن کی نشانی پہلی؟ متقین کی۔ دعا کرو اللہ میں متقین بنا دے، آمین۔ اونچے بولنا آمین۔ یہ پیغام آگے بھی پہنچانا ہے۔ اگلی نشانی سنو، بڑی پیاری سننے والی ہے، جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، جس کی طرف میں آپ کو اپنے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، ہائے ہائے، والکاظمین الغیظ۔ اگر انہیں غصہ آ جائے نا تو وہ پی جاتے ہیں۔ جو سانو تا نہیں کوئی آئی این ویکھ لوے نا کاسے انو پہنے نا تو سن رہے اللہ دے بندے تو شے کی، تو شے کی ہے، تو کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ کے بندے تو کچھ بھی نہیں، تیرا آغاز بھی عجیب ہے، تیرا مرنا بھی عجیب۔ تو آغاز کو دیکھ، علماء سے سننا کہ تیرا آغاز کس سے ہے، تیری انتہا کیا ہے۔ اللہ کے بندے سن، توجہ سے جملہ سن، والکاظمین الغیظ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقین کی پتہ تو اسی نشانی کیا ہے، دوسری صفت کیا ہے، بولا کیا ہے؟ فرمایا جب انہیں کوئی غصہ آ جاتا ہے نا تو وہ میری خاطر مجھے راضی کرنے سے وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ وہ غصہ پی جاتے ہیں، کیا؟ وہ غصہ پی، صرف پی نہیں جاتے۔ اگلی نشانی سننے والی، اگلی نشانی بڑی توجہ طلب ہے، وہ کیا ہے؟ والعافین عن الناس۔ فقط غصہ نہیں پیتے، ساتھ جس کی وجہ سے غصہ آ جائے اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ معاف کرنا الگ موضوع ہے، غصے پینے کا الگ موضوع ہے، سخاوت کا الگ موضوع ہے، لیکن میں نے ان میں سے ایک نکتہ لینا ہے، اس نکتے میں ایک دو حدیث آپ کو سنانی ہے، بس وہ آپ کو دے کر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہم یہ سب کر دیں گے انشاءاللہ کہ نہیں دی، پھر اس کے بعد ہم واپس جائیں گے، پھر کوشش کریں گے اس کو سامنے رکھ کر ہم عمل کریں گے۔ باقی ہیں تو کچھ بھی نہیں یار، تو کچھ بھی نہیں، ہم کچھ ہیں اگر ہے تصور باندھی اسی وقت، جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے برابر بھائی ہیں، سنو تصور باندھ کہ جب تیری روح نکلنی ہے تمہیں تختے پہ لٹایا جانا ہے، تو اس وقت کی شے ہے، جب تمہیں تختے پہ لٹایا جائے گا تو کروٹ نہیں بدلنی، تو نے تو ٹانگ نہیں ہلانی، تو نے تو بازو نہیں ہلانا، تو کروٹ نہیں بدلنی، تو مجرم اگر یہ تیری اور میری حیثیت ہونے والی ہے تو میرا غصہ کیا اللہ کے بندے نہیں، خیال کر بہرحال غصہ پی جاتی ہے اور اگلا دن جا کے بولا میں نے کیا کر دیتی ہے، اپنی طرف سے معاف کر دیتے ہیں، اوپر سے نہیں اندر سے، اوپر سے نہیں اندر سے معاف کر دیتے ہیں۔ اور آگے رب نے بڑا ہی کمال جملہ دیا، فرمایا واللہ یحب المحسنین۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے محسنین سے، محسنین سے۔ اب اتنی بات میں سن لی، اب درمیان میں ایک حدیث لینا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے۔ میرا آقا اوپر فرمایا عائشہ، جملہ سنو، میرا آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ، ان کا نام حمیرہ بھی تھا، حمیرہ نام محبت کا تھا، یہ صاحب حمیرہ بھی کہتے تھے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے تھے؟ اس میں محبت کا جملہ، ایک محبت کا جملہ بڑھ آگے بڑا پیارا سننے والا ہے۔ ایک دن میرا آقا علیہ السلام، یہ محبت کی بات ہے، خامد کی بھی، یہ بھی ہمارے ایک سبق ہے۔ ایک دن میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ، میں ایک بات کروں؟ کیا کریں؟ کیا کریں؟ فرمایا جب تم میرے پر راضی ہوتی ہو نا مجھے تب بھی پتا ہوتا ہے، جب تو ناراض ہوتی ہے مجھے تب بھی پتا ہوتا ہے۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی آقا میری کیا ضرورت ہے کہ میں آپ پر ناراض ہو جاؤں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایسا یہ تو ہے، یہ تو ہے، یہ تو ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیسے؟ آقا نے سامنے دلیل دے دی، سند دے دی، میرے آقا نے دلیل سے کام کیا، سبحان اللہ۔ آقا نے یہ دلیل میں ویسے بات کی ہے نا سمجھانے کے لیے، ویسے تو جو زبان نبوت سے نکلتے وہ دلیل ہی ہوتی ہے نا، میرے آقا کا بولنا رب کا بولنا نہیں ہے نا، بولیے نا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ حضرت آقا وہ کیسے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہو نا
میرے ساتھ خوش ہوتی ہو تو تو جب بات کرتے ہو کہ یہ تکیہ کلام ہے عربیوں کا تکیہ کلام ہے کہ وہ بات کرتے وقت خاص بات پہ آ کے قسم اٹھاتی ہے، اور یہ رب کے کلام کا خاصہ بھی ہے. رب نے خاص مقاموں پہ قسمیں اٹھائی، خاص مقاموں میں تقیدیں لائی ہیں، خاص مقاموں میں صیغہ جمع لایا ہے. اور میں بات کرنا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی اللہ، جب تم میرے پر خوش ہوتی ہو نا، پتہ تو کیا کس طرح بات کرتی ہو؟ آقا کیسے؟ فرمایا جب تو بات کرتی ہو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم، رب محمد. جب تو ناراض ہوتی ہو نا، پتہ کیا کہتی ہو؟ مجھے رب ابراہیم کی قسم. میں اس درمیان میں سے بات آ گئی تھی کیونکہ میں حدیث سنانے لگا تھا، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آ گیا، ان سے روایت کرتا، اس لیے اس واقعات کے ساتھ بات ایک محبت کی، خامد بیوی کی محبت کی بات بھی میں نے کرتی کہ کتنی ایک محبت اور کتنا یہ ایک موضوع بڑا وسیع ہے. بہرحال کہ جب تو راضی ہوتی تو میرا نام لیتی ہو، تو جب ناراض ہوتی تو عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی مسکرائی، کیا تبسم فرمایا. جب تبسم فرمایا تو میں آ کر فرمایا ایسا پھر سن لے، ایسے ہی ہے نا آقا، ہے تو ایسے پر کبھی ہو نہیں سکتا کہ میں آپ پر ناراض ہو جاؤں. کیا بات ہے. بہرحال ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آقا علیہ السلام مجھ سے فرمایا عائشہ، آقا حکم فرمایا نرم دل رہا کر، نرم دل رہا کر، نرم کیونکہ نرم دل رب کو بہت پسند. سن لیا ہم نے. ہوں اگر تیری مرضی میں دل سخت کر لا، دل نرم کر لا، جانا تو بھی قبر ہے، جانا میں بھی قبر ہے، سامنا سامنا نبی پاک سے ہونا ہی ہونا. ان قریب وقت بہت قریب ہے. فرمایا نرم دل رہا کر کیونکہ نرم دل رب کو بہت پسند ہے. نمبر ایک. نمبر دو اگلا جملہ اس سے فرمایا، یہ بھی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی آقا حکم فرمایا جب میرا رب جب کسی سے کیا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، سبحان اللہ، جس گھر والوں سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں نرمی آ جاتی ہے. اور اگلا جملہ ہے بردباری آ جاتی ہے. نرمی ہے، بردباری ہے، حلم ہے، تحمل ہے، یہ سارے جملے ملتے جلتے ہیں، یہ سارے جملے. اب یاد رکھو آج کے بعد یہ بات اپنے دل نشی کر لے کہ جب کوئی موقع آئے، غصہ آئے، پھر تو غصہ پی جائے، تحمل کرے، نرمی کر جائے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کر، اے باری تعالیٰ یہ نعمت تو نے مجھے عطا، یہ نعمت نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹائم کافی خاصا ہو رہا ہے، میں بس ایک دو باتیں اور کرنی اس کے بعد، کیونکہ اس موضوع کو چھیڑو وسیع ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی بڑی خوبصورت بات ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت رضی اللہ تعالیٰ. حضرت آقا علیہ السلام فرمایا اگر یہ تین خصلتیں، یہ تین عمل، یہ تین ادائیں، یہ تین فعل، یہ تین کام جس میری امتی میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. کس میں؟ اب ماشاءاللہ سب اہل علم ہیں جو رب کی حفاظت میں آ جائے. نہیں ادھر نہیں، یہ بھی سن لو، ادھر نہیں آگے بھی. ہاں جی ادھر بھی حفاظت میں، موت کے وقت بھی حفاظت میں. اگر موت کے وقت حفاظت میں رہا پھر شیطان کا حملہ نہیں ہوگا، پھر تمہیں مبارک ہو. یہ تین عمل سن لو، میں بھی کوشش کروں کہ میرے اندر آ جائیں، تم یاد کے بعد کوشش کرو ہمارے اندر آ جائے. اگر تین عمل ہمارے اندر آ گئے، ایک ڈگر پہ چل پڑے، ادھر بھی حفاظت، موت کے وقت قبر، میزان، پل صراط. میرا عقیدہ ہے جنت میں داخل ہونے تک رب کی حفاظت میں رہے. نمبر ایک اسنون، نمبر ایک کمزور
ضعیف، کمزور. کمزور کی تشریح میں نہیں کروں، گھر جا کے آپ پہ کرنی دے. کمزور ضعیفوں کے ساتھ نرمی کرنا کی ارادہ. تیاری ہو گئی. نمبر 2، والدین کے ساتھ شفقت کرنا. آئے ہے والدین کے ساتھ کیا؟ سارے بولیے. تیسرا جملہ بڑا عجیب سا ہے. ایتھے آ کے بندے نے امتحان لگا، پتا یا صاحب ایتھے بندے کو پتا لگا. آگے تیسرا نمبر وہ کون سا؟ بدلہ لینے کی طاقت ہے. بدلہ لینے کی طاقت ہے، پھر بردباری کر رہا ہے، پھر نرمی کر رہا ہے. اتنی بات کرنے کے بعد پھر میرا آقا نے قسم اٹھا دی، فرمایا والذی نفسی بیدہ، جس کے بھی دامن میں یتیم عمل آ گئے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہ اللہ کی حفاظت میں آ گئے. وہ اللہ کی. اب میں یہاں ایک واقعہ کوٹ کر کے آخر میں ایک حدیث سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا. ویسے تیاری ہو گئی؟ نرمی، بردباری، معاف کرنا، غصہ پی جانا، معاف کر دینا. تیاری ہے؟ اگر یہ معاملہ ہو جائے پھر گلی کا ماحول اچھا ہو جائے، محلے کا ماحول، رشتہ داری ماحول، دوستانہ ماحول، پورے ملک کا ماحول، پوری دنیا کے مسلمانوں کا ماحول، تو پھر غیر ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ اور اتنی بات، اگلی بات سن لیں. حضرت ابو دردہ، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثالیں تو بے شمار ہیں، سارے صحابہ کرام کے واقعات بھرے پہ ہیں. سنیے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خادمہ تھی، نوکر تھی، نکرانی لونڈی تھی. اس نے ایک دن پتہ کیا کہا؟ اس نے زہر کر دیا. اس نے کہا ابو دردہ میرے آقا ایک میری بات سن لیں. کہنے کہ سنائیں. کہنے کہ 1 سال ہو گیا ہے. کیا؟ 1 سال میں تمہیں زہر پلا رہی ہوں. لونڈی دس دے کہ میں تمہیں 1 سال زہر پلاؤندی رہی ہوں، ان دی خیر نہیں. پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمدی یونیورسٹی سے تربیت حاصل کرنے والے صحابہ، آقا کی صحبت عظیمہ میں تربیت حاصل کرنے والے ہیں. آئے ہیں. آپ نے سنو، آپ نے پوچھا تو زہر مجھے کیوں پلاتی رہی؟ کیا ساتھ یہ بھی کہتی ہے میں نے 1 سال زہر پلاتی رہی ہوں پر تمہارے پر اثر نہیں ہوا. اور جنہوں نے زبان نبوت سے سنا ہو، زبان رحمت سنا ہو کہ جو 3 مرتبہ صبح پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، زہریلا سارا کھانا ہوگا، زہر اثر نہیں کرے گا. اب ہم بسم اللہ الذی یضر پڑھی بھی جاوی ہے نا، پر وچوں پر ڈرتے رہنا پتہ کی ہونا اے میں جی اد بسم اللہ پڑھنی ہے، میرے عربی داخل ہونا ہے، یہ پتہ نہیں کی پڑھنا ہے. تو بسم اللہ اثر کی ہوئے آپ پتہ وہ آئے میں بھی تھوڑے نال ہی سرکار ہے. یہ نہیں کہ میں تتبار، ساڈا حال یہی ہے، ساڈا حال یقین. آپ نے پوچھا بھی تو زہر مجھے کیوں پلاتی رہی؟ اس نے کہا اس واسطے کہ میں آزاد ہو جاؤں، تو مر جائے گا میں آزاد ہو جاؤں. چاہیے تو سزا دیتے، کیا دیتے؟ الٹا لٹکا دیتے. آپ نے فرمایا تو مجھے 1 سال زہر پلا رہی ہو آزاد ہونے کے لیے؟ تو فرمایا مجھے تو آقا کی بارگاہ میں یہی درس ملا ہے، یہی سبق ملا ہے، یہی تعلیم ملی ہے. اگر تو زہر پلاتی رہے 1 سال تو میں تو مرنا نہیں تھا، میں تو دعا پڑھتا تھا، وقت مقرر تھا. تو آزاد ہونے کے لیے پلاتی رہی ہو؟ کہنے لگے ہاں جی. آپ نے فرمایا جا میں نے تمہیں آزاد کر دیا. کمال نہیں یار. حضرت امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین، اور بھی 1-2 واقعے دوسروں کے لیے آتے ہیں، پر ان کے بھی واقعات آئے. انہی کا میں واقعہ پیش کر رہا ہوں. آقا کے حال کے شہزادے ہیں، میرے آقا کے گھر والے ہیں. تو آپ کو پتا یہ لوٹے جو تھے نا، لوٹے اس کو ہم ستاوا بھی کہتے، بولیے آپ کہیں بولیے میں لوٹا. اب تو پلاسٹک آ گیا نا، تانبے کا بھی ہوتا تھا، پتل کا بھی ہوتا تھا، ایسے ہی اسٹیل کا تو آپ بھی مزہ نظر آ جاتا ہوگا کہ نہیں جی؟ تو وزنی تھا پرانے دور میں. آپ تو ہلکے آ گئے نا، جی میں مہنگائی ہوتی جانی ہے نا، آپ اس گلاس بھی نرمی لے ہونی ہے، بنانے میں کمی آ جانی ہے. یہ بھی نہ تڑو گی اونی ملتی پئی ہے. سانو کی پتا کہ کی کرتے پے
اگلے پیسے نہیں پورے کرنے. ہاں جی تیاری ہے نا. آپ وضو کر رہے تھے, خاتمہ وضو کروا رہی تھی, سبحان اللہ, وضو تو ہاتھ میں کیا تھا بلا, تو لوٹے کا میرے ساتھ وزن بہت زیادہ تھا, بس ہاتھ سے گرا, میرے آقا کے حال کے شہزادے کے ہاتھ میں گرا, تو تکلیف تو ہونی تھی نا. کوئی بات منہ سے نہیں نکالی, وضو کر رہے تھے نا. کیا کر رہے تھے؟ جب آدمی وضو شروع کرتا ہے نا, دو رحمت والے فرشتے دو چادریں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنے؟ جب پہلی گل کرنی دنیا دی, ایک فرشتہ گیا, جو دوئی کرنی ہے دوسرا فرشتہ گیا, ہونا پر خالی ہے. لاہور چڑھ کے گپا ماری یا وضو کر لگے. اللہ کے بندے کو ہوش کر گیا, وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں نہیں کرنی, مکروہ ہے. اور مکروہ کو میرا کر پسند, وہ عمل جس کو میرا کر پسند اس کو کہتے ہیں مکروہ. پر آپ سنیے, آپ نے بولنا تو تھا نہیں, چوٹ لگی, تکلیف ہوئی, اب جملہ سننا. آ دیکھنا, دیکھا میری طرف, دیکھا ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا بات ہے ماشاء اللہ, کمال نہیں ہو گئی. اس کو کہتے ہیں ایسے غصہ جن تیز نگاہ سے دیکھا. کیا؟ تو وہ خادمہ کس گھر کی تھی؟ سوال یہ پیدا تو وہ خادمہ کس گھر کی تھی؟ ہائے ہائے, جب آپ نے تیز نگاہ سے دیکھا نا تو خادمہ بول اٹھی, والکاظمین الغیظ, والکاظمین الغیظ, متقین غصہ پی جاتی, اللہ والے غصہ. انہیں جملہ بول, عربی بولی والکاظمین الغیظ, تو میرے آقا کے شہزادے بولے میں غصہ پی گئے. پھر وہ بولی والعافین عن الناس, غصہ نہیں پیتے معاف کر دیتے ہیں. آپ نے جا میں نے معافی کر دی. وہ بولی واللہ یحب المحسنین. اتنا جملہ سے نے بولا نہیں, امام صاحب نے کمال کر دیا, فرمایا جا میں نے تمہیں آزاد کر دیا. لو جی, میں اپنی گفتگو کو مزید طویل نہیں کروں گا, نرمی ہو جائے گی انشاءاللہ. اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں, دعویٰ نہیں ہے, دعویٰ میرے اندر غصہ ہے نہیں, میرے اندر غصہ نہیں ہے گا یار, غصہ میرے اندر ہے گا, بڑا غصہ ہے. پتہ یہ صاحب کا غصہ مل جائے, اس سے زیادہ ہو, اس سے بھی زیادہ ہو, اگر رب کا کرم ہو جائے تو, کرم ہو جائے تو پھر غصہ ظاہر ہوتا نہیں. مجھے چنگی مرسدوں میں ایک مرس میں 38 سال ہو گئے. کتنے؟ 38 سال, یعنی خاتمی کرتے ہوئے. بڑے بڑے موقع آئے. کیا بڑے بڑے موقع آئے ہیں. میرے اندر والے نے ایک کی بات کی ہے, ندامت ہے, شرمندگی ہے, نبی کے فرمان کی خلاف ورزی ہے, رب کے فرمان کی کچھ بھی نہیں ملتا, کچھ بھی میاں صاحب 38 سال سے بڑے موقع آئے ہیں, پر اچھی بولنے کا موقع نہیں آیا. بولیں اچھی بولنے کا موقع نہیں, موقع آئے ہیں لیکن بولے نہیں. کیوں؟ ملنے کی کوشش, رب نے ناراض ہونا نا, رب نے. اگر میں مزید کوشش کروں, آپ بھی کوشش کریں, تو کمال نہیں. سارے بولیے یار, غصہ جو ہے نا یہ غیرت آنی چاہیے دین کے معاملے میں. وہ قرآن کی خلاف ورزی کرے, کوئی نبی کی گستاخی کرے, کوئی صحابہ کی کرے, کوئی ولی کرے, وہاں چپ, وہاں خاموش, این بیٹھے ہیں جو اعتقاد سے بہ گئے ہیں. تو جو اپنی آنے گل وہ تو پہ جاتا, جب قتل کرنے تک جانا, جو رب کو ناپسند ہے, جو رب کو. حضرت جابر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ, جملہ سن لیں, پوری تقریر کا نچوڑ سنیں. حضرت جابر بڑے مشہور صحابی ہیں رضی اللہ, وہ فرماتے میدان حشر لگ جائے گا, میدان حشر لگ جائے گا, دنیا کھڑی ہوگی. کیا فرمائے گا؟ عین, کیا الافضل, افضل لوگ کہاں ہیں؟ افضل لوگ, کوئی ندا دینے والے کہے گا افضل لوگ کہاں ہیں, فضیلت والے کہاں ہیں, افضل لوگ کہاں ہیں آج؟ آگے جابر فرماتے رہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمایا نکلیں گے پر تھوڑے ہوں گے. دیکھو 80 صفحے تو فقط نبی پاک کی امت کی ہوں گی, 40 صفحے باقی نبیوں کو ہوں گی, تو بندے تھوڑے تو نہیں ہوں گے.
لیکن حدیث کا لفظ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ تھوڑے نکلیں گے. کیا افضل؟ اب تھوڑے سے مراد یہ کہ 5 100 یا 1000 نہیں، اتنے تھوڑے بھی نہیں، اتنے تھوڑے بھی، لیکن تعداد کے لحاظ سے بہت تھوڑے نکلیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھوڑے نکلیں گے، جب آ جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھاگے گی. ادھر جائیں بغیر حساب و کتاب کے جنت کو جا رہے ہوں گے. کدھر جا رہے ہوں گے؟ سارے بولیے. تو جب وہ جا رہے ہوں گے فرشتے روکیں گے، کہیں گے تم کون ہو بھائی؟ وہ کہیں گے یہ کون فرما رہے ہیں؟ جابر تو راوی ہیں. فرما کون رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام زبان نبوت سے، زبان رحمت سے اپنی امت کو سبق، اپنی امت کو فکر، اپنی امت کی صلاح، اپنی امت کی تربیت فرما رہے، اپنی امتیوں کے آپس کے ماحول کو، فضا کو، ہوا کو، سوسائٹی کو میرے آقا خوبصورت بنا رہے ہیں، مزین کر رہے ہیں. پیار ہو جائے، محبت ہو جائے، گلی کا، بازار کا، علاقے کا رشتہ ماحول خوبصورت ہو جائے. سبحان اللہ. فرشتے روکیں گے جی ہاں جی تم کون ہو بھائی؟ کہیں گے ہم افضل ہیں. ہم کہاں جا رہے ہو؟ کہیں گے جنت میں جا رہے ہیں. پھر پوچھیں کہ تم افضل کیوں؟ جملہ بڑا سننے والا ہے. تم افضل کیوں ہو؟ وہ کہیں گے لوگ ظلم کرتے تھے، ہم صبر کرتے تھے، لوگ بدسلوکی کرتے تھے، ہم نرمی کرتے تھے، کوئی اور ہمارا عمل نہیں ہے. اتنی بات سن کے فوراً فرشتے کہے ادخل الجنہ فنعم اجر العاملین، داخل ہو جو جنت میں. ان لوگوں کے لیے یہی جزا ہے، یہی جزا ہے، یہی. دوستو میں کچھ کر تو نہیں سکا، لیکن بس میرا دل کر رہا تھا کہ ویسے تو یہ نرمی پر بے شمار حدیثیں بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، بڑا وسیع موضوع ہے، اس طرح میں بنا کے آپ کو دے نہیں سکا، لیکن میں جو جلدی تیزی کے ساتھ ہو سکا. موضوع میرا یہ تھا کہ ہم کوشش کریں نرم دل ہو جائیں، بردبار ہو جائیں، تحمل والے ہو جائیں، معاف کرنے والے ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، پیار کرنے والے ہو جائیں. بولیے تیاری ہے نا؟ ہوں انج نہ ہوئے کہ سارے بندہ گھر جاوے تو بیوی کو گل کرے تو بول نہیں رہی. اب تقریر اثر تو ہو گیا جی، اب تقریر اثر تو ہو گیا، تقریر تو ماشاء اللہ تیار ہوگی ماشاءاللہ. اللہ کے بندے نہیں. آج اس ماہانہ پروگرام میں آنے والوں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایسا نہ بنو. ان قریب ایک جملہ پھر کہہ رہا ہوں، ان قریب ہم نے قبر میں جانا ہے. میرے آقا علیہ السلام ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی علیہ السلام کے وصال شریف تک ہم سے اونچ نیچ ہوتی رہی، پر نبی پاک نے اوے تک نہیں فرمایا. ساری بیوی کو تھوڑی مرچا زیادہ پایا جائے تو دکھایا نہیں. اللہ دی بندیا تیرا ساتھی ہے، رفیقہ یاد ہے، شریکی حیات ہے، کوئی خیال کر. تو دروازہ نہ پہ جانا گھر، یہ دروازہ ہے کہ خدا نہ خطہ بند ہویا، تو بیل دیتی تو تو کھڑکایا میں کون ہوں؟ میں تو کہنا میں نہ تو اپنا لینا کیوں نہیں؟ میں یہ بول کے دوبارہ تو کون؟ تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ تجھے پتہ نہیں ہوں تقریر سن کے آیا کہ نرمی کرنی چاہیے ہے. میں ہوں تقریر سن کے آیا نرم دل ہونا چاہیے. نہیں محترم، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم بہت بڑا سانیہ ہمارے لیے. خدا کی قسم ہمارے ماحول تباہ برباد ہو گئے، ہماری سوسائٹیاں تباہ ہو گئی. تھوڑا جاتا جناب بندہ نہ مطلب نہیں. محترم میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں نرمی، بردباری، حلم، تحمل، پیار یہ رب کو بہت ہی پسند ہے. رب کو بہت ہی پسند ہے. رب نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. یہ ایک اور حدیث ہے، میں ویسے تقریر ختم کر دی، بہت جملہ یاد آ گیا. آقا نے ساتھ فرمایا جس کے اندر دو خصلتیں ہیں نا، کون سی بنا؟ یہ نرمی والی، بردباری والی، تحمل والی جس میں آ گئی، میرا آقا نے فرمایا یوں سمجھو کہ رب نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا. رب محب اور وہ محبوب. نہ اتنی ساری بات ہے. تیاری ہے؟ لوگ اللہ کو سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے. جنہوں نے انتظام کیا ہے یہ پروگرام بڑا ہلکا علم کا، یہ ایک تربیتی اصلاحی پروگرام بنایا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائے اور شکریہ بنائے. تو میاں صاحب کے زیر سرپرستی پروگرام جاری رہا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے. یہ ٹائم دیتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اگلے پروگرام کا ارادہ بھی کر لو. اگلے پروگرام میاں صاحب کا خصوصی انشاءاللہ تربیتی پروگرام ہوگا 13 ذی الحج کو انشاءاللہ. زندگی
رہی تو میں نے بھی ارادہ کر لیا، آپ ارادہ کر لیں قربانی کا گوشت کھایا کہ تر و تازہ ہوں گے، اور آ کے بعد تر و تازہ خطاب سنیں گے، پھر اور تر و تازہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، وما علینا الا البلاغ۔